میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب سفر میں چلنے کی جلدی ہوتی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز دیر سے پڑھتے، یہاں تک کہ مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھتے۔ سالم نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو بھی جب سفر میں جلدی ہوتی تو اس طرح کرتے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مغرب کی نماز اس دن دیر میں پڑھی تھی جب انہیں ان کی بیوی صفیہ بنت ابی عبید کی سخت بیماری کی اطلاع ملی تھی۔ چلتے ہوئے میں نے کہا کہ نماز یعنی وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلے چلو۔ پھر دوبارہ میں نے کہا کہ نماز، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ چلے چلو۔ اس طرح جب ہم 2-3 میل نکل گئے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور نماز پڑھی۔ پھر فرمایا کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تیزی کے ساتھ چلنا چاہتے تو اسی طرح کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے خود دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منزل مقصود تک جلدی پہنچنا چاہتے تو پہلے مغرب کی تکبیر کہلواتے اور اب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی 3 رکعت پڑھا کر سلام پھیرتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر عشاء پڑھاتے اور اس کی 2 ہی رکعت پر سلام پھیرتے۔ عشاء کے فرض کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، آدھی رات کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1091 اور 1092۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اونٹنی پر نماز پڑھتے رہتے خواہ اس کا منہ کسی طرف ہو۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1093۔ انس رضی اللہ عنہ شام سے جب حجاج کی خلیفہ سے شکایت کر کے واپس ہوئے تو ہم ان سے عین التمر میں ملے۔ میں نے دیکھا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا منہ قبلہ سے بائیں طرف تھا۔ اس پر میں نے کہا کہ میں نے آپ کو قبلہ کے سوا دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے نہ دیکھتا تو میں بھی نہ کرتا۔ اس روایت کو ابراہیم ابن طاہمان نے بھی حجاج سے، انہوں نے انس بن سرین سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1100۔ مجھے بواسیر کا مرض تھا، اس لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1117۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہتے تو قرات بیٹھ کر کرتے۔ جب تقریباً 30-40 آیتیں پڑھنی باقی رہ جاتی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھڑے ہو کر پڑھتے، پھر رکوع اور سجدہ کرتے، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے۔ نماز سے فارغ ہونے پر دیکھتے کہ میں جاگ رہی ہوں تو مجھ سے باتیں کرتے، لیکن اگر میں سوتی ہوتی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹ جاتے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1119۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر عصر کا وقت آنے تک نہ پڑتی، پھر کہیں راستے میں ٹھہرتے اور ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے، لیکن اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج ڈھل چکا ہوتا تو پہلے ظہر پڑھتے پھر سوار ہوتے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1112۔ اپنی حمایت کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔